تیسری بات فرمائی وقیام اللیل، راتوں کو قیام کرنا، جب دنیا سو جائے مصلی بچھا لے اور اللہ کے حضور آہوزاری کرے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں، قیام اور رکوع سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس سے دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل اللہ کی معرفت کا رنگ پکڑنا شروع کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان فرمائی وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ السَّحَرِ، سحری کے وقت مصلی کے اوپر بیٹھ کے رونا، سحری کے وقت مصلی بچھا لیں اور اللہ کے حضور آہوزاری کریں، قیام میں رونا، سجدوں میں رونا، رکوع میں رونا، دعاؤں میں آہوزاری کرنا، مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ کے دعائیں کرنا، اللہ کے حضور تضرع کرنا، اللہ کے حضور زاری کرنا۔ اور یہ اس قدر مفید ہے دلوں کی جلا کے لیے، باطن کی ستھرائی کے لیے، روحوں کی پاکیزگی اور عفت کے لیے اور من کی روشنی کے لیے کہ یہ تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ سحری کے وقت اٹھ جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اور وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی پہ آتے ہیں تو خود بخود آنسو ڈھلنے لگ جاتے ہیں۔ ایک درد اور کیفیت ان لمحوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور پانچویں چیز جو ارشاد فرمائی گئی وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، اور ان کی صحبت دلوں کو پاک کرتی ہے، صفائی دیتی ہے، ستھرائی دیتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ابدان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ کافر کے اندر سے بھی کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو اپنے پاس بیٹھنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسیری لہریں نکلتی ہیں مختلف لوگوں کے وجود سے، تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوں گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اثرات برے اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، خود بخود آپ محسوس کریں کہ ایک اندر کچھ اتر رہا ہے، نور اتر رہا ہے، روشنی اتر رہی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہوتی ہے، رغبت آخرت بڑھ جاتی ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہوں گے تو آپ کی نمازیں چھوٹنے لگ جائیں گی، آپ کی نظر میں ناپاکیزگی آنے لگ جائے گی، کہ سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، طلب دنیا بڑھنا شروع ہو جائے گی، تکبر، رونت، غرور، یہ سب کچھ اترنا شروع ہو جائے گا برے لوگوں کی صحبت سے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے ایسے بھاگا جائے جیسے کسی موذی جانور سے بھاگا جاتا ہے۔ رومی نے تو کیا خوب کہا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہا جہاں تک ممکن ہو برے یار سے دور آئے، اور پھر فرمایا کہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ وہ کیوں؟ کہا کہ سانپ لڑتا ہے تو جان لیتا ہے، برا یار لڑتا ہے ایمان لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت کو تلاش کرنا چاہیے، اور اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مجھے واصف علی واصف مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا تھا جس شخص کے بارے میں تمہیں شک ہونا کہ اللہ کے قریب ہے اس کے نیڑے لگ جاؤ، تمہیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو پھر اس کے نیڑے لگ جاؤ، اس کی غلامی اختیار کر لو، اس کی نوکری اختیار کر لو، اس کی صحبت اختیار کر لو۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر دیتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے پیام شفا ہے، اور دلوں کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کا رنگ دیتی ہیں۔ اور ان میں سے قراءۃ القرآن بالتفکر، دوسرا خلاء الباطن، تیسرا قیام اللیل، اور چوتھا التضرع عند السحر، اور پانچواں مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس صحبت۔
میاں صاحب نے بھی کہا تھا، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف سونے دا کردہ ماہر مرازوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے جو خیر پر مشتمل بندہ ہوگا تو وہ جب بھی بیٹھے گا خیر ہی بانٹے گا۔ الاناؤ یترشع بما فیہ، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو کسی اچھے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو وہ خیر ہی دے گا، وہ آپ کے لیے رحمت کا سبب و ذریعہ بنے گا۔ اور برا آدمی کیونکہ اس کے اندر ہی شر ہے، اس کے اندر ہی برائی ہے، تو وہ خیر دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال دی کہ جو اچھا جلیس ہے، فرمایا اس کی مثال عطر بیچنے والے کی ہے۔ یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، جس طرح کہ عطر بیچنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تحفہ دیتے ہیں، یا پھر اس سے آپ خرید لیں گے، آپ کو عطر اچھا لگے گا، انسانی طبع کو خوشگوار لگتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مجھے دے دیجئے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر نہ وہ تمہیں ہدیہ کرے اور نہ تم خرید سکو تو جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے جلیس کی مثال فرمائی کہ وہ بٹی جھونکنے والے کی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں پہ پڑے گی اور ان کو جلا کے خاکستر کر دے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جب تک بیٹھے رہو گے تمہیں اس کی بدبو سے اور تعفن سے تکلیف پہنچتی رہے گی اور اس کے دھوئیں سے تمہیں اذیت پہنچتی رہے گی۔ اب تمہارا انتخاب ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو۔ تو دلوں کا علاج پھر اللہ کے ذکر سے ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی حضور آہوزاری کرنے سے اترتا ہے، دلوں کا زنگ صالحین نیک خصلت لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے سے